صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط عام انتخابات کی تاریخ کے تعین کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو آج یا کل ملاقات کی دعوت دے دی۔ تفصیلات جانیں اپنے نمائندہ فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فہیم بتائے گا اس خط میں مزید کیا لکھا گیا؟ دیکھیں، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط لکھا گیا ہے اور اس خط میں صدر مملکت نے انہیں ملاقات کی دعوت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر 9 اگست کو قومی اسمبلی کو وہ تحلیل کر چکے ہیں اور آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت جو انتخابات کی تاریخ دینا جو ہے وہ آئینی ذمہ داری ہے اور اس حوالے سے آئین بہت واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کے مطابق چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات بھی کرنی ہے، اس لیے آپ کو آج یا کل ملاقات کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ عام انتخابات کے لیے مناسب تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کیا جا سکے۔ یہاں پر اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس خط کے اوپر غور کرے گا اور پھر فیصلہ کرے گا کہ کیا صدر مملکت سے مشاورت کرنی ہے یا پھر نہیں کرنی، کیونکہ الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے جو حالیہ انتخابی اصلاحات کی گئی تھی اس میں یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا گیا تھا، لیکن اب صدر مملکت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل جو 48(5) ہے اس کے تحت خط لکھا گیا ہے اور چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے لیے کہا گیا ہے تاکہ قومی اسمبلی کے یا پھر جو عام انتخابات ہیں ان کی تاریخ کا اعلان کرنے کے حوالے سے جو ہے مشاورت کی جا سکے۔ صدر مملکت کی جانب سے اب یہ خط چیف الیکشن کمشنر کے نام بھجوا دیا ہے۔ فہیم یہ بتائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے اس خط پر کوئی رد عمل سامنے آیا اب تک؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے تاحال اس کے اوپر رد عمل سامنے نہیں آیا، البتہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو خط ہے وہ موصول ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور جو 4 دیگر ممبران ہیں وہ مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ کرے گا کہ صدر مملکت کو خط کا جواب دینا ہے یا پھر ملاقات کے لیے جانا ہے۔ حال ہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نئی حلقہ بندیاں کرانے کا فیصلہ بھی کر چکا ہے، جس کے بعد 4 مہینے تک الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں کرنی ہے۔ تو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ عوام انتخابات جو ہیں وہ مقررہ وقت یعنی کہ جو 90 روز کے اندر ہونے ہیں وہ نہیں ہوں گے، لیکن اب صدر مملکت کے خط کے بعد ایک نئی چیز جو ہے وہ اب بحث شروع ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر آئینی اور قانونی بات کی جا رہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ کیا حلقہ بندیاں کریں گے یا پھر وہ صدر مملکت کے ساتھ مشاورت کریں گے اور عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ فہیم یہ بھی بتائیے گا یہ ملاقات ہوگی کہاں، اس حوالے سے بھی خط میں کچھ لکھا گیا؟ جی، ایوان صدر کے اندر ہی ملاقات ہونی ہے کیونکہ صدر مملکت جو ہیں وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں اور جو تمام دیگر اداروں کے سربراہان ہیں وہ صدر مملکت کے ماتحتی ہوتی ہیں، تو صدر مملکت کے دفتر کے اندر ہی یہ مشاورت ہونی ہے اور خط میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے اور چیف الیکشن کمشنر کو کہا گیا ہے کہ آج یا پھر کل جو مناسب تاریخ آپ کو لگے اس کے اوپر جو ہے وہ بتائیں تاکہ اس آئینی ذمہ داری اور جو ایک آئین کے اندر جو ایک واضح چیز لکھی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے فہیم، ساتھ رہیے گا ماہر قانون یاسین آزاد صاحب اور اس کے علاوہ اینکر پرسن اسد اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے رخ کریں گے ماہر قانون یاسین آزاد صاحب کی طرف۔ یاسین صاحب، آج صدر مملکت کی جانب سے خط لکھا گیا چیف الیکشن کمشنر کو اور انتخابات کے حوالے سے وقت مانگ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ملاقات کتنی اہم ہوگی؟ صدر کو خط چلانے یا خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک میسج چلا دینا اپنے ذاتی اکاؤنٹ تو کافی ہے ان کے لیے۔ آپ جانتے لکھا ہے صدر تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اگر میٹنگ کرنے چاہیں تو بیس کے پریزیڈنٹ کا رائٹ بنتا ہے الیکشن کمیشن کو بلا کے کوئی مشاورت کرنا۔ مشاورت کرنے سے تو کوئی قانون نہیں روکتا۔ اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز کا معاملہ ہے، چونکہ اس کو بات واضح ہے کہ انتخابات جو ہے نا جب اسمبلی مدت سے پہلے ختم ٹھیک ہے یاسین صاحب، ساتھ ہی رہے گا اینکر پرسن اسد اللہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اسد، آپ کہیے گا صدر مملکت کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو انتخابات کے حوالے سے یہ ملاقات کتنی اہم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میرے لیے تو یہ بات بھی حیرت کا باعث ہے کہ جس دن اسمبلیز ڈیزالو ہوئی تھیں صدر پاکستان عارف الوی صاحب کو اسی دن انیشیٹ کرنا چاہیے تھا اس پروسیس کو، انہوں نے اتنے دن کافی انتظار کیوں کیا؟ اس میں ایک بحث نے جنم لیا ہے کہ 48(5) کے تحت صدر کا اختیار ہے، آئین کا یہ آرٹیکل ہے 48 سب سیکشن 5، اس کے تحت یہ صدر کا اختیار ہے کہ وہ اگر اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں تو وہ الیکشن کی تاریخ بھی دیں گے 90 دن کے اندر اندر۔ لیکن جو ابھی حال ہی میں ایک امینڈمنٹ آئی ہے سیکشن 57 میں، اب یہ الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 57 ہے، اس میں جو امینڈمنٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں گے۔ لیکن اس میں اب جو ماہرین قانون ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اگر صدر نے اسمبلیز ڈیزالو کی ہیں، یعنی اسمبلیز نے اپنی مدت پوری نہیں کی، اور اگر اپنی مدت پوری نہیں کی اور صدر کو اسمبلی پرائم منسٹر نے بھیجی اور صدر نے ڈیزالو کی جیسا کہ اس کیس میں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں پھر الیکشن کی تاریخ بھی صدر ہی دیں گے۔
لیکن اگر یہ اسمبلیز اپنی مدت پوری کر کے ختم ہوتی تو پھر یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس آ جاتا. تو اس میں میرے خیال میں تو کوئی جو ہے وہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ صدر کا اختیار ہے آرٹیکل 5 کے تحت کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں, اور یہ پروسیس ان کو اسی دن انیشیٹ کرنا چاہیے تھا جس دن انہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی سمری پر دستخط کیے تھے. لیکن بہرحال چلیے دیر آئے درست آئے, اب صدر نے یہ خط لکھ دیا ہے. لیکن بہرحال اس خط کے لکھنے کے بعد ایک پھر سے بحث شروع ہوگی. جیسے اگر یاسین آزاد صاحب کی آپ رائے جانیں گے تو یاسین آزاد صاحب ان کی اگر آپ کی آڈیو ان کی بحال ہو جائے تو وہ آپ کو رائے دیں گے کہ جی یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. لیکن دوسرے وکلا بھی آپ کو نظر آئیں گے جو کہیں گے کہ یہ تو صدر کا اختیار ہے. تو اب ایک نئی بحث جنم لے گی اس کے بعد جو صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے جو انیشیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے اسد ساتھ رہے گا. ہمارے قانون شیخ عثمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ عثمانی صاحب بتائیے گا کہ کچھ وکلاء کا یہ موقف ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے انتخابات کی تاریخ دینا, کچھ کا یہ کہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات کا اختیار ہے کس کے پاس؟ دیکھیے انتخاب کرانا کا تو جو الیکشن کمیشنر وہ آئین میں یقیناً لکھا ہوا ہے آرٹیکل 45 میں کہ وہ ود ان 90 days الیکشن کرانے ہیں اور ڈیٹ کر سکتا ہے, لکھا ہوا. لیکن پھر اس کے ساتھ ہی آرٹیکل 51 بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ لاسٹ سینسس ہے اس کے بیسس پر بھی لمیٹیشن کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے. تو اس وجہ سے وہ چیف الیکشن کمیشن آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ ڈی لمیٹیشن میں 3-4 مہینے رہیں. پتا تو جو ڈیٹ مقرر کرنے کا ذمہ داری تو اب چیف الیکشن کمیشنر کی ہو گئی. جب پریزیڈنٹ صاحب آگے کہہ بھی دیں کہ جی آپ فوراً کریں 90 days میں الیکشن کرائیں, دیکھا میں تو نہیں کرا سکتا. وہ پریزیڈنٹ زبردستی تو نہیں کرا سکتے نا, بغیر ڈی لمیٹیشن کے الیکشن تو نہیں کرا سکتے. یا پریزیڈنٹ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ پریویس جو سینسس ہے اس کے بیسس پہ کرے, وہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ آرٹیکل 51 میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے شیخ عثمان صاحب ساتھ رہیے گا. ماہر قانون یاسین آزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسین صاحب فرمائیے گا کہ الیکشن صدر مملکت 90 روز کے اندر الیکشن کروانے کی بات کر رہے ہیں, دوسری جانب الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیوں کی بات کر رہا ہے, تو ایسے تو 90 روز میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو کوئی بات بنتی نظر آتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب اسمبلی مدت پوری ہونے سے پہلے 2 دن یا 3 دن پہلے ڈیزالو ہو گئی یا گئے تو الیکشن تو 90 days میں مسئلے آئیں گے آرٹیکل 24 کے تحت, اور وہ الیکشن نومبر کے پہلے ہفتے میں ڈیو ہوتے ہیں جو آپ کو. دوسرا یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہے جہاں تک ڈیٹ دینے کا تعلق ہے, پارلیمنٹ کے دونوں اس نے یہ قانون پاس کر دیا کہ آئندہ الیکشن کی ڈیٹ الیکشن ظاہر ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہو گیا کہ وہ ڈیٹ دے تو الیکشن کے فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے کی بھی ذمہ داری رکھتی ہے. اب رہ گیا معاملہ کہ کیا 90 days میں الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے پٹیشن فائل کی جس میں وہ جو CCI ہے اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے کہ شماری ہونی چاہیے ہلکا بندی کے بعد ہونے چاہیے, نوٹیفیکیشن پینڈنگ ہے. آنریبل سپریم کورٹ نے ابھی تک اس پٹیشن کے اندر کوئی ڈیٹ تو فکس نہیں کی, وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. ہیلو جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز؟ ہیلو جی سر آپ کی آواز آ رہی, فرمائیے سر. ہاں جی, تو آپ جو صورتحال اب آپ کے سامنے ہے, لیکن میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ 90 days میں ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ اگر الیکشن کمیشن کو خاص ملاقات کرنے میں کوئی برائی نہیں, لیکن پریزیڈنٹ صاحب کی جو اس وقت ذاتی حیثیت ہے وہ کافی مشکوک ہو چکی ہے ان کے ایکشن کی وجہ سے.